جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین مکالمہ میں میرے ساتھ موجود ہے میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب۔ آپ سینئر سیاستدان ہیں اور پھر اس کے علاوہ ضلع ناظم رہے، آپ ممبر قومی اسمبلی رہے۔ آپ سے ہم آج ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، آپ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے حوالے سے تو آپ کا بڑا تجربہ ہے۔ تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ کبھی بھی، خاص طور منتخب حکومتیں، وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے، بلدیاتی ادارے نہیں بناتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی ایبسنس میں کیا وہ جو پوری ایک سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، وہ مکمل ہوتا ہے کہ نامکمل رہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے مسائل کا حل ہی بلدیاتی اداروں میں ہے۔ صحیح۔ اور جو پرویز مشرف صاحب نے یہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ نظام تھا۔ میں جب ممبر قومی اسمبلی تھا، پوری قومی اسمبلی میں سے میں واحد تھا جو اس کے حق میں بولتا تھا۔ اچھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بھی کل کو ضلع ناظم ہو جانا ہے۔ صحیح۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ضلع کے لوگوں نے پھر مجھے ہی کہا کہ یار آپ یہ کام کرو، صحیح، اور اللہ کو منظور تھا۔ میں کامیابی ہوئی، اور جب میں کامیاب ہوا پورے پنجاب سے سب سے ہائیسٹ ووٹ میرا تھا۔ اچھا، یہ الحمدللہ اللہ سنے کا خاص کرم ہے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ میٹنگیں ہو رہی تھیں کہ یہ بلدیاتی نظام اس طرح کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں، جی، تو میں جب سارے ایم این اے خلاف بولتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی خلاف کیوں بولتے ہیں، تو میں اس کی سپورٹ کر دیتا تھا میٹنگ میں۔ صحیح۔ وہ ایک دفعہ ایک ایم این اے صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، جب میں نے حمایت میں باتیں بولی، اب میٹنگ اور ریکارڈ ہو رہی تھی نا، مشاورتی ایک میٹنگ چل رہی تھی، بالکل، تو مجھے وہ ایم این اے صاحب کیوں ہاتھ لگا کے کہنے لگے، شرکپوری صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل کو ہم ترلے کریں گے کہ ناظموں کے ووٹ لینے کے لیے ان کو اتنا طاقتور کر دیں گے۔ صحیح۔ دین مجھے سمجھ آئی کہ پرابلم کدھر ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ مفید ہے کہ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ مجھے ووٹ لینے کے لیے پھر ان کے ترلے کرنے پڑیں گے۔ ترلے کرنے پڑیں تو گے۔ میں نے پھر اس میں ایک امینڈمنٹ کی، یہ چیز سوچ کے، جو میں نے اس امینڈمنٹ آئی تو نہیں پر میں نے عمل اس پہ کیا۔ اچھا، میں نے امینڈمنٹ یہ تجویز کی اس وقت کہ جناب یہ نظام ایکسیلنٹ ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ کر دیں کہ ضلع ناظم جہاں اپنے ہاؤس کا اعتماد لینے کا پابند ہے، وہاں اپنے ضلع کے ایم این اے ایم پی کا اعتماد لینے کا بھی پابند کریں اسے۔ اچھا، چونکہ اسی ضلع میں ہاں جی، ہاں بالکل، وہ ایک کوارڈینیشن بن جاتی ہے۔ اور جو اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے 50% بجٹ تو وہ ڈیولپمنٹ کا خرچ کرے گا اپنے ناظموں کے مشورے سے، اچھا، اور 50% بجٹ خرچ کرے گا ایم این اے ایم پی کا مشورے۔ بڑے زبردست آپ نے تجویز تاکہ کیونکہ عدم اعتماد تبھی پیدا ہو جاتا ہے۔ عدم اعتماد کا تو بہترین تھا کہ 2/3 میجورٹی سے عدم اعتماد آ سکتی ہے، سنگل میجورٹی سے نہیں، تاکہ خام کا گھبراہٹ نہ ہو۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر کسی ضلع ناظم کے خلاف 100% ایم این اے ایم پی ہو جائیں تو پھر بھی اسے فارغ کریں، صحیح، تاکہ وہ ایم این اے ایم پی ایس کا اعتماد بھی لے، اپنے ہاؤس کا بھی لے۔ لیکن ایم این اے ایم پی کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ گلی بنا دو، یہ سڑک بنا دو۔ ایم این اے ایم پی کا کام ہے آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، ملک کو آگے لے کے جائیں، فارن پالیسی کے اوپر غور کریں، ڈیفنس پالیسی کے اوپر غور کریں، نہ کہ گلیاں نالیاں سوچتے رہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ فنڈز آ گئے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، لیکن بلدیاتی اداروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ فنڈز بھی سارے جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر خود بہت ہو رہے ہیں۔ یہی ہونا ہے۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اگر ہوئے بھی تو غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے، تو اگر غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جائز طریقہ کار ہے جمہوری روایات کے مطابق؟ بلدیاتی الیکشن تو غیر جماعتی ہی ہونے چاہیے۔ اچھا، ہونے ہی غیر جماعتی چاہیے، اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ نمائندہ ہے اپنے محلے کا، ٹھیک ہے، وہ کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح، تاکہ جو بھی پارٹی ہے اسے وہ اون کرے، ٹھیک ہے، حکومت جس کی بھی ہے اسے رسپیکٹ کرے، صحیح، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی ہے، تحریک انصاف کی ہے، ایک کونسلر کا کام ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی کام ہے کہ ان کو اپنا ٹیم کا ممبر سمجھے، صحیح۔ بلدیاتی انتخابات ہونے ہی، لیکن نیچے ووٹ بینک تو پھر جو ہوتا ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کا ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی وابستگی سے ہی جیت کے آئے گا۔ نہیں، وہ الگ بات، جب ہم نے الیکشن کرانے ہی غیر جماعتی ہیں۔ نہیں، لیکن ابھی جو ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر کوئی پارٹی جوائن کرنے کا بھی پابند ہے۔ نہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ جب وہ جیت کے آئے گا تو پھر وہ آگے اگر نہیں وہ دین یہ فراڈ ہے، یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے، صاف بات ہے، یہ جناب بھی جبر ہے، یہ کوئی پھر انصاف نہیں ہے۔ صحیح، غیر جماعتی ہے تو وہ غیر جماعتی رہنا چاہیے، کل کو وفاقی حکومت بدل جائے، صوبائی حکومت بدل جائے، وہ ٹیم ان کی ٹیم بنے، صحیح، ہاں صحیح، یہ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ الیکشن، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی کسی پارٹی میں وہ شامل ہونا مجبوری ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل، تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف غیر جماعتی ہوں اور پھر غیر جماعتی ہی رہیں، غیر جماعتی رہیں، اور جو بھی حکومت ہو اس کے لیے وہ کوآپریٹو ہوں۔ صحیح، صحیح، خواہ حکومت ان کی مرضی کی ہے وفاقی یا صوبائی، یا ان کے خلاف مزاج ہے، صحیح، جو بھی حکومت وقت ہے اس کو سپورٹ کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب
ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے اسلامی تعلیمات کی، تو اس وقت جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، غیر سرکاریوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ اس کے اندر جو اسلامک کنٹینٹ ہے وہ پورا ہے یا اس کو بہتر کرنا چاہیے؟ اگر بہتر کرنا چاہیے تو کیا تجاویز ہے اس کے اندر؟ دیکھیں وہ تو یہ جو وفاق المدارس ہے اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں علماء کے، ان سے بجٹ ان سے نصاب صحیح کروانا چاہیے. صحیح. ہاں، اور قرآن پاک تو کمپلسری کریں کہ جیسے جو بندہ انگلش میں فیل ہو جاتا ہے وہ میٹرک کی سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا، بھلا تمام سبجیکٹ کے اندر اس نے فرسٹ ڈویژن لی ہو، صحیح، انگلش میں فیل ہے تو فیل ہے. بالکل. یہ چیز انگلش کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے. انگلش تو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. انگلش تو کچھ ثانوی حیثیت دے، نمبر ایک حیثیت دے قرآن فہمی کو. جس کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے، کسی بھی ایک سورت پاک کی وہ سمجھ نہیں ہے، اسے میٹرک کی سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. میٹرک کا بچہ وہ ہوگا پاس جس کو قرآن پاک کا مکمل فہم ہے. صحیح. اچھا، پنجاب میں کسانوں کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، اور خاص طور پہ گندم کی جب یہ قیمت حکومت پچھلے سال نہیں مقرر کر رہی تھی، خریداری بھی نہیں کر رہی تھی، اس کے بعد گندم کے کسانوں میں بڑی بددلی پیدا ہوئی ہے. تو کیا یہ ایسے حالات ہیں کہ کسان جو ہے اس کو معاوضہ نہیں ملتا تو حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات بھی نہیں کر رہی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا کوئی قانون وضع ہونا چاہیے تاکہ کسان اپنا کام کاج کرے اور اسے منافع بھی مل جائے؟ نہیں، کسانوں کے ساتھ تو دیکھنی مسلسل زیادتی ہوتی ہے. یہ ظاہر کسان ہے جو ہماری روزی روٹی کے بندوبست کرتے ہیں، محنتی ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ان کے دکھ تکلیف کا خیال بھی رکھنا چاہیے. تو یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ہمارے سیاستدان تو نہیں بنا سکتے. یہ جو انجمن جو ہیں اپنا کسانوں کی، جی جی بالکل، ان سے مشورہ لینا چاہیے اور ان کے مشورے کے اوپر چیزیں چلانی چاہیے. صحیح. اچھا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ خانقاہی نظام ہے، چونکہ جو برصغیر میں تو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام کی کرم کی وجہ سے، ان کی نظر عنایت سے یہاں پہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے، تو ابھی جو موجودہ جو خانقاہی نظام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کنٹریبیوشن وہی ہے، اس میں فرق آ گیا ہے؟ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سوائے چند ایک جگہوں پہ باقی جہاں بھی عرس اور یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں صورتحال بڑی مخدوش ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اچھے برے تو ہر فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 10 برے ہیں تو اس کا ہم سارے برے ہیں. لیکن خان کا نظام جو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں چل رہا ہے، یہ صوفیہ کے منشا کے مطابق نہیں چل رہا. میں اپنے گھر کی اگر بات کروں تو ہماری اگر لوگ عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی شک نہیں. اور جو میں نے ان کی باتیں سنی بزرگوں سے، چونکہ ان کے زیارت کرنے والے آج بھی اکا دکا شاید ہوئیں گے. اچھا. حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھا کرتے تھے، علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی آپ کے پاس جاتی تھیں. جی بالکل. تو محفل کے اندر نیا بندہ پہچان نہیں سکتا تھا ان میں شیر ربانی کون ہے. اچھا. مکس ہو کے بیٹھتے تھے. ہماری طرح چوڑی ہو کے اور گدی لگا کے نہیں بیٹھتے تھے، چونکہ میں گدی نشین ہوں زیادہ گدی بیٹھوں. یہ تو مطلب کبرانہ مزاج ہمارے لوگوں میں آ جاتا ہے نا جی. یہ تو خان کے نظام کا بیڑا گرک ہم نے خود کیا ہے، جو صاحبزادے ہیں. اور میں تو اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ لفظ سجادہ نشین آ جائے نا، اس کو فالو نہ کریں، اس ہستی کو فالو کریں. حضور داتا صاحب کا جب نام آئے گا تو ساتھ سجادہ نشین نہیں لکھا جاتا. بالکل نہیں لکھا جاتا. جب حضور شیر ربانی کا نام آئے گا تو سجادہ نشین نہیں لکھا جاتا. بالکل نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کا نام آئے گا تو سجادہ نشین نہیں لکھا جاتا. نہیں لکھا جاتا. ان کو لیں. ہم جیسے سجادہ نشینوں کو نہ فالو کریں. ہمارے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے میں سے کوئی نہ کوئی ٹھیک بزرگوں کے نقشے قدم پہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن فالو کریں ان ہستیوں کو جن کی وجہ سے وہ جگہ مرکز انوار بنی، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہاں انوار پھیلائے اور سنت کو ترویج دیا. صحیح. حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملے سنت کے اوپر ہوتا تھا. ذرا خلاف سنت چیز دیکھتے تھے آپ غصے میں آ جاتے تھے. صحیح. یار ہو مسلمان اور نبی پاک کی سنت کا تارک ہو. پھر آپ نے مثال دینی سکھوں کی کہ دیکھو سکھ جو ہیں وہ اپنے گرو کے جھوٹے گرو کے پیچھے کس طریقے سے عمل کرتے ہیں. صحیح. ہمارے مسلمان ایسے گئے گزرے ہیں کہ سچے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے یہ گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کا ذکر کیا، یہ کوئی سسٹم کیا رائج ہو گیا ہے کہ ایک پیر صاحب گزری ہیں تو لازم ہے کہ اس کی اولاد میں سے ہی پھر آگے وہ سلسلہ چلے؟ تو یہ پھر سسٹم کیوں چل رہا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے؟ پھر اس کو کوئی نہیں صدیوں سے تو آپ نہ کہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اولاد میں سے ظاہر ہے ان کو تربیت کا زیادہ موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. بچپن سے وہ اس اپنے شیخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو پھر وہ جو عقیدت مند ہے وہ بھی ان کے ساتھ زیادہ وابستگی رکھ لیتے ہیں.
تو اس لیے وہ پھر جب وہ اگر وہ صاحب طریقت ہیں اور صاحب اجازت ہیں صحیح تو پھر ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چلیں. پرابلم تو ادھر آ جاتی ہے کہ جب ہمارے جیسے لوگوں کے اندر نالیکیاں اور خود غرضیاں اور دکانداری آ جاتی ہے تو پھر ہم آستانوں کو دکانیں بنا لیتے ہیں کہ وہ یہ میری روحانی دکان سے زیادہ چلے, تو وہ پھر چیزیں خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن کسی آستانے کے اوپر آپ کو خرافات نہیں ملیں گی. یہ میلے ٹھیلے جو شروع ہوئے یہ سجادہ نشینوں نے شروع کرائے یا بعد میں محکمہ اوقاف نے شروع کرائے. جیسے داتا صاحب کے بعد میلہ لگتا ہے, سرکار داتا صاحب یہ ناچ گانے اور یہ پسند کرتے تھے, جیسے چادریں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی سٹائل ہے؟ ہاں نہیں بالکل, یہ کوئی بالکل غلط چیزیں ہیں. بالکل صحیح. ہمارے شرق کشیف تو اللہ کا شکر ہے آج کے دن تک وہاں میلہ نہیں کو لگنے نہیں وہاں تو میں خود گیا ہوں, وہاں پہ تو ایسی شرق کشیف کے اسٹیج کے اوپر کوئی قاری صاحب جن کی داڑھی مبارک سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی نعت خان نعت نہیں پڑھ سکتا. صحیح. پوری سنت کے مطابق داڑھی ہے اور دستار پوری نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل آپ کے یہاں یہ بہت اچھی روایات ہے. چشتی صاحب کی بات اگر اجازت دے تو سنا دوں. جی جی. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحم تھے کرے, کروڑوں رحم تھے, بڑے عظیم آدمی تھے. جی جی. تو وہ ایک دفعہ تشریف لائے عرصے پاک کے اوپر. اچھا. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. جی جی. تو آپ نے کہا کہ اعظم صاحب کلین شیف تھے. جی بالکل. تو کہنے لگے کہ اعظم صاحب ہمارے بزرگوں کا دستور یہ ہے جی جی کہ خلاف سنت ہم اسٹیج پہ نعت یا تلاوت یا تقریر نہیں کرنے دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اعظم صاحب نعت نہ پڑھ سکے. اچھا. تو انہوں نے دربار شریف پہ گئے سلام کرنے, تو قبر شریف پہ پاس کھڑے ہو کے تو ذوق سے نعت شریف پڑھ لی. ماشاءاللہ. اچھا, واپسی پہ وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ کو ملے محفل کے اختتام پہ, تو مل کے کہنے لگے کہ حضور آپ نے مجھے محفل میں تو نعت نہیں پڑھنے تھی, لیکن میں نے دربار شریف پہ جا کے اپنا دل خوش کر لی ہے, میں نے وہاں نعت پڑھی. کیا بات. تو میرے ابا جی قبلہ حضرت میاں جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کہا کہ اعظم صاحب یہ بڑا مار کام مار رہے ہیں کہ صاحب مزار کے پاس کھڑے ہو کے ان کی مخالفت کر رہے ہو. اچھا, ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ خانگاہوں کے اوپر جو شہزادگان بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ طرح طرح کے فروئی معاملات ٹک ٹاک چیزوں اس میں آ گئے ہیں, تو اس سے کچھ ایک اصل جو ایک یعنی کہ آپ کہیں کہ رشد و ہدایت کا منبع تھے یہ گدیاں, یہ دربار, کیا ان کی اس اثر پذیری میں فرق نہیں آ گیا؟ فرق پڑتا ہے, بالکل پڑا ہے. جو ابھی جو علمی کتابی ٹکرے مارنے والے بیوقوف سامنے آ گئے ہیں, وہ انہی ہمارے جیسے سجادہ نشینوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہی وہ آ گئے ہیں نا کہ علمی کتابی. پھر وہ داتا علی جویری پہ بھی انگلی اٹھاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی جویری پہ بھی انگلیاں اٹھاتا ہے. تو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ان ہستیوں میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ. ہماری آتے نہ پکڑو, ہمارے اندر نقص ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن جن ہستیوں کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی نقص نکالو. صحیح. پھر ہم بات کریں. صحیح. اچھا, ابھی آج کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے یہ پرکھنا کہ کون سے پیر صاحب یا جو ان کے اب مرشد کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, کئی ورڈ یوز کیے جاتے ہیں, کہ ان کی تقلید کرے, اور اس کو پہچاننے کے لیے عام کیا یعنی کہ ایسی خواص ہو سکتے ہیں کہ جو جن کے ذریعے یہ پہچانا جا سکے کہ یہ اللہ کا بندہ اور اس کی تقلید کر لینی چاہیے؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں سنا دیتا ہوں. ایک تو حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ قول مبارک. ٹھیک ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت سچا ہو, یعنی صاحب اجازت ہو. ٹھیک ہے, صاحب اجازت ہو, لیکن وہ پیر کامل نہ بھی ہو, اس میں نقص ہے. اور جو مرید ہو گیا, صاحب اجازت تو ہے, اس کے سچے شیخ نے اسے آگے بیعت کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر کوتاہیاں ہیں. لیکن اس کے ہاتھ میں جو مرید ہو گیا ہے وہ مرید کامل ہے. وہ مرید کامل ہے, جو مرید ہے وہ پورے یقین سے وہ سچا ہے. صحیح. اس میں کوتاہیاں نہیں ہیں. صحیح. تو حضرت سرکار مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ اس مرید کا تعلق براہ راست اوپر پیروں سے ہو جاتا ہے. اچھا. بیچ میں وہ جو پیر ہے وہ صرف نام کا رہ جاتا ہے, اس کا لنک ختم ہو جاتا ہے. روحانی طور پہ فیضان اوپر والے خود دیتے ہیں اپنے شرم سے کہ آیا تو ہماری وجہ سے ہے, تو بیچ میں نلائق آ گیا ہے, چلو اس چاہنے والے کو تو صحیح فیض دو. صحیح. تو مسئلہ تو یہی ہے. صحیح. کہ اگر چونکہ میرے ہاتھ میں کوئی بیعت اگر کر جاتا ہے اور میرے اندر کوئی نقص ہے, تو وہ بیعت تو اس لیے کر گیا کہ یہ حضور شیر ربانی کا جی بالکل جانشین ہے. بالکل. تو دیکھا تو حضور شیر ربانی کو. صحیح. تو اگر میری یہاں کوتاہیاں بھی ہیں اور وہ فیض وہاں چلا جائے گا, سچا ہے مرید, تو شیر ربانی خود ہی سنبھال لیں گے. صحیح. ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک عام نوجوان کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بیعت کیا ہوتی ہے, کیوں کرنا ضروری ہے, اور بیعت کے بعد پھر یہ کس طرح سلسلہ روحانی آگے چلتا ہے, ذرا ایک عام نوجوان کو سمجھانے کے لیے بتا دیں. دیکھیں,
اگر براہ راست ہدایت اللہ سننے کو پسند ہوتی، ٹھیک ہے، یہ تو رضا الہی ہے نا، بالکل، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید خود کے گھر بھیج سکتا تھا، بالکل، اللہ کا کتاب ہے اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس کی رضا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم کھانے اور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، جی بالکل، لیکن فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، جی بالکل۔ جنات بھی فرشتوں کی طرح غیب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ نور سے بنے ہیں یا آگ سے بنے ہیں۔ جنات بھی کھانا کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن فرشتے نہیں کھاتے پیتے۔ تو کیا انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اگر اللہ چاہتا؟ بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا کس سے؟ محنت کرنے سے۔ جو رکشا چلاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میرا رازق رکشا ہے؟ رازق اللہ ہے، دیتا محنت کرنے سے۔ صحیح۔ جو پکوڑے بناتا ہے یا جوتیاں گھانٹتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جی میں تو موچی ہوں تو میری رازق یہ اس طرح اور یہ وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں ہو سکتا، رازق نہیں ہے۔ نہیں بالکل۔ اسی طریقے سے مجھے صحت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم کہہ سکتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر نے صحت دی، اس حکیم صاحب نے صحت دی، لیکن صحت دیتا تب ہے جب ہم ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح، یہ اس کی رضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کتابوں سے ہدایت نہیں دیتا، کتابوں کے اندر ہدایت ہے، دیتا اللہ والوں کی صحبت سے ہے، یہ اس کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اختیار کی، ٹھیک ہے، پھر ان کی جنہوں نے صحبت اختیار کی، پھر ان کی جس نے صحبت اختیار کی، تو وہ اللہ حضل کیا سے قیامت تک سلسلہ صحبت کا چلتا رہنے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی رضا ہے، اس میں ہماری علمی کتابی ٹکرے کسی کام کی نہیں۔ صحیح۔ شیطان کا بھی تو یہی پھڈا تھا اللہ سونے، صحیح، کہ اللہ وہ کہتا ہے یا اللہ سونے میں تجھے مانتا ہوں، اس کو میں کیوں مانوں؟ صحیح۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کو سجدہ کر جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سونے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا نکل جاؤ میری بارگاہ۔ بالکل۔ تو اب اسی طریقے سے آج اگر کوئی کہے کہ جی میں ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ لوں گا تو مجھے کافی ہے، تو جب اس کی رضا ہی نہیں ہے، صحیح، تو تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو ملے گی کسی ہدایت یافتہ کی صحبت سے، صحیح، اور یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو صحبت سے چونکہ طریقہ کار انداز بندہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عام فہم یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں درباروں کے اوپر روزگار مانگنے، اولاد مانگنے، سہولتیں مانگنے، تو کیا یہ جائز ہے کہ صرف روحانی ہدایت کے لیے ہی درباروں پہ جانا چاہیے؟ نہیں، جانا تو روحانی ہدایت کے لیے چاہیے، لیکن جو دعائیں ہیں دنیا داری کے اعتبار سے وہ بھی ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہم کسی نیک آدمی کو ضروری نہیں کہ وہ پیر صاحب ہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نیک آدمی کوئی بھی ہو سکتا، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جی وہ میرے گھر میں غربت ہے، دعا کریں اللہ ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے، میں خود بھی دعا کر سکتا ہوں، میں کسی نیک آدمی کو بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو دعا کرنا تو ایک اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ بھئی چونکہ یہ نیک آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک نسبت والے ہیں، ان کی دعا اللہ جلدی سن لے گا۔ صحیح، دعا کرنی تو اللہ سننے کے آگے ہے، بالکل، اور سونیا یہ چلو یہ آیا ہے اس کو بڑا کر دیں، صحیح، لیکن وہ اس کام کے لیے مشائخ نہیں ہوتے کہ دعائیں کریں، بالکل، ان کا اصل کام ہدایت ہے۔ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شرک شریف کے ہمارے شیخ صاحب آ گئے، اچھا، تو وہ کہنے کہ حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کاروبار بہتر کر دے۔ تو یہ بات میرے دادا جی نے پروفیسر منور حسین صاحب کو سنائی، اور پروفیسر منور حسین جو اسلامیہ کا ریلوے روڈ کے پرنسپل تھے، انہوں نے مجھے براہ راست سنائی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہ حضور شیر ربانی غصے میں آ گئے، صحیح، اور وہ شیخ صاحب کہنے لگے کہ شیخ جی میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں اپنے پیر کے حکم سے، صحیح، جو بھی شرک سے آتا ہے یہی کہتا ہے جی مجھے اولاد کی دعا کر دیں، مجھے کاروبار کی دعا کر دیں، اور دین سمجھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ صحیح، میں تو دین سمجھانے بیٹھا ہوں، صحیح، تو دعا کروں میں کہ تمہیں اللہ سونے کا بنا دے؟ شیخ جی سونے کے ہو جاؤ گے؟ صحیح، ابھی سونے کا بنا دوں؟ صحیح، وہ شیخ سب کام بنا شروع ہو گئے گھبراہٹ سے۔ اچھا، میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب، آپ کا تعلق چونکہ ایک بڑے اہم گھرانے سے ہے، ایک عام خانوادے سے ہے، بڑی روحانی شخصیت سے میاں صاحب سے، تو آپ کوئی آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں جو وہ راہ راست پہ آ جائیں؟ دیکھیں، تمام نوجوانوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل تو بڑا آسان ہے، ہر موبائل کے اندر پوری لائبریری ہے، جی بالکل، تو قرآن پاک ترجمے والا ڈاؤن لوڈ ضرور کریں، صحیح، اور اس میں مختلف تراجم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے، جی بالکل، اس میں اور ترجمے بھی ہیں، صحیح، تو قرآن فہمی
قرآن فہمی ضروری ہے، بالکل ٹھیک، مطلب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کم از کم روزانہ اگر 15 منٹ بھی ہر طالب علم جو ٹک ٹک کھیلتے رہتے ہیں خام کا، جی بالکل، تو اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو دے دیں صبح دوپہر کو رات کو، جی بالکل، کہ آج میں نے یہ ایک سورت پاک سمجھ لی، آج دوسری سورت سمجھ لی، تو 6 مہینے سال کے اندر پورے قرآن کا فہم آ جائے گا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بہت اچھا پیغام دیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ ترجمہ قرآن رکھیں اور اس سے جو ہے نا وہ ہدایت حاصل کریں۔ جی بالکل میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب سے ہم بڑی تفصیلی بات چیت کر رہے تھے ملکی سیاسی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔